اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ یہاں پہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش کو اللہ تبارک و تعالی نے آشکار فرمایا ہے۔ خیبر کے 12 یہودیوں نے یہ مل کے سازش کی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک جماعت کو تیار کر لیتے ہیں، وہ جائے مدینہ طیبہ کے اندر، وہاں جا کر کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنے کے بعد سارا دن وہاں پہ رہے، شام کو کہتے کہ نہیں ہم نے کلمہ پڑھ کے دیکھا ہے، ہمیں اس اسلام کے اندر کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے لوگ ہیں کم سے کم یا تو وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے، یا پھر وہ کم سے کم اور کچھ بھی نہیں تو ان کے دل کے اندر شک ضرور پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک سازش انہوں نے تیار کی، اور تیار کرنے کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کو مدینہ طیبہ کے اندر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد انہوں نے صبح سویرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ وہ سارا دن وہاں پہ رہے، کلمہ پڑھا، مسجد کے اندر رہے، لوگوں کے ساتھ ملے جلے۔ جب شام ہوئی نا تو وہ کہنے لگے، کہتے ہیں جی ہم نے بھی کلمہ پڑھ کے دیکھا ہے لیکن ہمیں اس مذہب کے اندر کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی ہے۔ تو یہ سازش انہوں نے کئی بار کی۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کسی طریقے سے مسلمان کو اس کے مذہب کے متعلق، ان کے دین کے متعلق مشکوک کم سے کم کر دیا جائے۔ اول تو متنفر ہو جائے، اگر متنفر نہیں بھی ہوتے تو کم سے کم مشکوک ضرور ہو جائے۔ تو جب یہ آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی اس سازش کو بے نقاب کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقالت طائفة من اہل الکتاب، میں اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا آمنوا بالذی انزل، میں تم اس پر ایمان لاؤ جو ان پر نازل کیا گیا ہے، یعنی جو دین ان پر نازل ہوا ہے، علی الذین آمنوا، جس پر مسلمان ایمان لا رہے ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ، وجہ النہار، صبح صبح، واکفروا آخرہ، پھر کرنا تم نے کیا ہے، تم نے شام کو جو ہے وہ اس کا انکار کر دینا ہے۔ کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اپنے دین سے لوٹ جائیں۔ یعنی یہ سازش انہوں نے تیار کی، اور تیار کرنے کے بعد انہوں نے یہ کام کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، اور بعد میں جو ہے وہ پھر جاتے۔ تو اس سے کیا ہوتا؟ وہ لوگوں کو یہ ایک مکروہ سازش تھی ان کی، وہ بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید کسی طریقے سے جو ہے وہ یہ اپنے دین سے پھر جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، تو اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قیامت تک یہودی ہر وہ سازش کرتے رہیں گے جس سے مسلمان اپنے دین سے دور ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج کے دور تک آپ دیکھ لے، ہر سازش کے اندر آپ کو یہودی اور عیسائیوں کی یہ سازش ضرور ملے گی کہ مسلمان کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے دین سے پیچھے ہٹ جائے۔ مثال کے طور پر ایک اعتراض مسلمانوں پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پرانا دین ہے، اب یہ قابل عمل نہیں ہے۔ لبرل اور سیکولر طبقے کی طرف سے یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اب جو اسلام ہے یہ 1400 سال پرانا ہے، اب یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اب کیونکہ جدید دور ہے، اب اس دور کے مطابق جو ہے وہ ہمیں کام کرنا چاہیے، اور اس دور کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ تو 1400 سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے بھائی اس پر ہم کیسے عمل کریں؟ تو فلہٰذا آج کے دور میں یہ کتاب جو ہے وہ نافذ العمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ذرا اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جدید دور ہے، جدید دور کے اندر مطابق ہے۔ عیسائیت اسلام سے پہلے آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اسلام سے تو پہلے آئے ہیں، یہودی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے آئے ہیں۔ آج تک کسی لبرل، کسی سیکولر طبقے نے یہ اعتراض نہیں کیا بھئی یہودیت تو سب سے پرانا دین ہے، عیسائیت اس سے تھوڑا سا پہلے آیا ہے، اسلام تو آیا ہی 1400 سال پہلے ہے۔ یعنی عیسائیت کے جو دین کی جو مذہب ہے، جو دین ہے، اس کی عمر 1900 سال بنتی ہے، یہودیت اس سے بھی پہلے آئی ہے، لیکن آج تک کوئی یہودی یہودیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
عیسائیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کا تو جو یہ دین ہے یہ تو آیا 1400 سال پہلے ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے, اپنے دین کے مطابق وہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. یہودی اپنے دین کے اندر آج بھی مخلص ہے, عیسائی اپنے دین کے اندر آج بھی مخلص ہے. صرف کیا ہے, مسلمانوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج دیکھ لیں, مسلمان خود کلمہ پڑھنے والا اپنے دین پر اعتراض کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے ہی دین پر سب سے زیادہ اعتراض خود مسلمان کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے. فلموں کے ذریعے دیکھ لیں, ڈراموں کے ذریعے دیکھ لیں, ہر لحاظ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان اپنے دین کے اندر مشکوک ہو جائے. اور ہوا ہے. تقدیر پر اعتراض خود مسلمان نے کیا ہے, قبر پر اعتراض مسلمان نے کیا ہے, گناہ اور ثواب پر اعتراض مسلمان نے کیا ہے, جنت اور جہنم پر اعتراض خود مسلمان کر رہا ہے. یار آج کا ہندو سب سے گندا ترین جو مذہب ہی نہیں ہے, ہندو مذہب نہیں ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, مذہب کسی نہ کسی بنیاد پر ہوتا ہے اور ہندو کسی بنیاد پر نہیں ہے. وہ ایک پتھر اٹھا لیں گے, آج ان کو اچھا لگا اسی کو گھڑ کے اپنے سامنے رکھ لیں گے. ٹھیک 10 دن کے بعد اگر انہیں اس سے زیادہ اچھا کوئی پتھر مل گیا وہ اس کو پھینک دیں گے, نیا اٹھا لیں گے. اور دوسری بات, ہندو ایک علاقے کا نام ہے, ایک مذہب کا نام نہیں ہے. ہندوستان ہے, اس کے اندر جو رہنے والے ہیں وہ خواہ کسی بھی مذہب سے وہ ہندو ہے, کیونکہ ایک خطے کا نام ہے, ایک مذہب کا نام نہیں ہے. تو اس لیے یاد رکھیں, یہ 1400 سال سے یہودی یہ سازشیں کرتے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں تو ان کے دین کے اندر مشکوک کر دو. آج مسلمانوں کی ہر خوبی کو پیچھے رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے, آج بھی سب سے زیادہ دنیا کے اندر سخاوت کرنے والے مسلمان ہیں, سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے. لنگر خانے سب سے زیادہ آپ کو صرف اور صرف اسلامی جو ہے وہ ملکوں کے اندر ملیں گے, باقی کسی جگہ پہ نہیں ملیں گے. دنیا کا سب سے زیادہ اعتکاف کہاں پہ ہوتا ہے, سب سے بڑا اعتکاف جہاں پہ ہوتا ہے وہ تو آج بھی مسلمانوں کا ملک ہے, سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے نا. سب سے بڑے لنگر خانہ آج بھی وہاں پہ کھلا ہوا ہے. مسلمان آج بھی جہاں پہ بیٹھ رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے کچھ بھی نہ کرے تو کم سے کم آج بھی سخاوت آج مسلمان ہی کر رہا ہے. فلاحی ادارے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, فلاحی کام دیکھ لیں, یہ سارے کے سارے کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لحاظ سے آپ دیکھتے جائیں کہ مسلمانوں کی خوبیوں کو چھپا دیا گیا ہے اور مسلمانوں کی خامیوں کو جو ہے وہ میڈیا کے اندر دکھایا جاتا ہے, اور ہمارا میڈیا اس کے اندر اہم کردار ادا کر رہا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے میں. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ اگلی سازش دیکھیے ان کی, دوسری سازش, وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ. انہوں نے کہا اب دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور یہودی خود اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم, اور تم صرف اسی کی بات ماننا جو تمہارے دین کا ماننے والا ہو. عیسائی کی بات نہ مان لینا, کسی مسلمان کی باتوں میں نہ آ جانا. کس کی بات ماننا؟ صرف یہودی کی بات ماننا. یعنی اپنے مذہب کے اندر وہ اتنے پکے آج کے دور کے اندر بھی کہ کوئی شخص اگر آج مسلمان بھی یہودی کو کھڑا ہو کے کوئی بات کرے وہ اس کا نہیں یقین نہیں کرے گا, عیسائی بات کرے نہیں یقین کرے گا. واحد مسلمان ہے, اس کو اپنے دین کے معاملے میں مشکوک اتنا بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں نہیں جو وہ کہتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے, اور مسلمان خود کھڑا ہو کے جو مرضی کہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کل جمعے کے اندر بھی آپ کو یہ قرآن کی آیت سنائی تھی کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ کافر اچھا ہے اور مسلمان خراب ہے, قرآن مجید کا فیصلہ ہے اس کے متعلق, کیا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. فرمایا جو لوگ کافر کو اچھا سمجھے اور مسلمان کو خراب سمجھے, بیکار سمجھے, مسلمان تو ہے ہی فارغ, ٹھیک ہے, قرآن مجید نے فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ, فرمایا ایسے بندے پر رب کی لعنت ہے. خامیاں خوبیاں ہر جگہ ہوتی ہیں, اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ہماری خامیوں کو دکھایا جاتا ہے, ان کی خوبیوں کو دکھایا جاتا ہے. تو یہودیوں نے کیا کہا, جو بات انہوں نے اپنے دین کے متعلق کہی تھی, اپنے لوگوں کے متعلق کی تھی, کیا کہا تھا؟ کہا اپنے یہودی کی بات ماننی ہے, اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان الہدی ھدی اللہ, فرمایا کہ ہدایت تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر صرف یہودیوں کی بات آپس میں آپ کرنے کے بعد تم اپنے یہودیوں کو بچا لو گے, میں ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہاں, جس یہودی کی قسمت کے اندر اسلام لکھا ہے اس نے دیکھ کے بھی کلمہ پڑھی جانا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کے ٹاپ کے عالم دین ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, دیکھنے کے بعد ہی کلمہ پڑھ گئے. ٹھیک ہے, دیکھ کر کلمہ پڑھ گئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام نے, جب صحابہ کرام نے جوش کے اندر حضور کا استقبال کیا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے ساتھ کیا. پھپھو نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا عبداللہ تو ایسے خوش ہو رہا ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہوں. تو آپ نے فرمایا پھپھو تجھے کیا بتاؤں, یہ موسیٰ کا بھی امام آ گیا ہے.
ٹھیک ہے نا. یہ موسیٰ کا بھی امام آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں لو لم تکن آیات فیہ بینات لکان منظرہ ینبئک بالخیر. سبحان اللہ. حضور کا تو چہرہ مبارک اتنا روشن تھا کہ اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو حضور کا چہرہ دیکھنے والا بندہ کلمہ پڑھ جاتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب کیا ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہدایت رب کے پاس ہے. اگر تم اپنے یہودیوں کو جفا ڈال کے بھی رکھو کہ کسی کی بات نہیں سننی ہے. کفار مکہ نے کیا کیا تھا؟ یہی کچھ تو کفار مکہ نے کیا تھا. آپس میں مل کے بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے اگر حضور کے دین کو روکنا ہے تو ایک کام کرو کہ باہر سے جو بندہ بھی آتا ہے اسے کبھی ساری بات سن, سارے مکے کے اندر پھر پھرا تجھے کوئی پریشانی نہیں آئے گی, بس ایک شخص ہے اس سے ملنا نہیں ہے نہیں ملنا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کارساز ہے, حکمت والا ہے. ٹھیک ہے جی. جہاں تک پیغام نہ بھی پہنچ سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے حضور کے دشمنوں کی وجہ سے جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا. اب جو نیا بندہ آتا سب سے پہلے بندے بٹھا دیے گئے چارے پاسے جناب والا. جو بندہ سب سے پہلے اسے کہنا بھی محمد عربی کی بات نہیں سننی ہے. اب اسے خود توجہ ہو جاتی کہ یار آخر ایسا معاملہ ہے کیا کہ وہ کون سی شخصیت ہے جس کے ساتھ پورا مکہ ہی لگا ہوا ہے کہ ان کی بات نہیں سننی ہے. وہ خود بخود توجہ کر لیتا, کیونکہ ال انسان حریص المامون ہے. یہ عربی کی کہاوت ہے, انسان کو جس چیز سے منع کریں گے یہ ادھر زیادہ جائے گا. وہ جیسے حضور کے پاس تشریف لاتے آخر حیران تو ہوتے نا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ان کی بات سننی نہیں ہے. تو جو حضور کے پاس آتا حضور تھوڑا سا قرآن سناتے, سارے عربی تھے, جیسے حضور کا قرآن سنتے جاتے ویسے کلمہ پڑھتے جاتے. ٹھیک ہے نا جی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 3 دن تک مکے کے اندر رہے ہیں, اور حالت ان کی کیا تھی؟ 3 دن تک انہوں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال رکھی تھی, کیونکہ کفار مکہ نے کہہ دیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں سننا. 3 دن کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا ابو ذر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو عربی ہے, شاعر ہے, فصیح بندہ ہے, سردار بندہ ہے, اور تو صرف بات سننے سے بھی ڈر رہا ہے. یہ تیری حالت ہے, تو بات سننے سے بھی ڈر رہا ہے. کیا ہو گیا تجھے عقل نہیں ہے؟ تو بات سنے گا تجھے سمجھ آ جائے گی, اچھی بات ہوئی تو ٹھیک, نہ ہوئی تو ہم رد کر دیں گے. لو جی کانوں سے روئی نکالنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نظر آئے حضور کے پاس چلے گئے. کہہ لیں جی مجھے آپ کا کلام سننے سے منع کیا گیا ہے, لیکن میں سننا چاہتا ہوں کہ حضور آپ کہتے کیا ہے, سبحان اللہ, آپ کی دعوت کیا ہے. جب حضور نے 4 لائنیں قرآن کی سنائی نا وہیں پہ دل باغ باغ ہو. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے عیسائی یہودیت کو جفا ڈال کے رکھا ہے, اگر یہ کسی کی بات نہیں سنیں گے تو یہ یہودیت پر قائم رہیں گے. نہ, قل ان الہدی قل ھدی اللہ, فرمایا ہدایت میرے رب کے پاس ہے. فرمایا جسے چاہے گا, جس یہودی کو چاہے گا اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے گا. آگے دیکھیں فرمایا یوت احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. سبحان اللہ. انہوں نے ایک اور جو ہے وہ سازش تیار کی اپنے لوگوں کو نا, انہوں نے ایک خواب دکھایا. انہوں نے کہا ایوت احد مثل ما اوتیتم, جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے نا, ما اوتیتم تم سے زیادہ کسی کو نہیں دیا گیا. اس لیے پریشان نہیں ہو جانا, تم بنی اسرائیل ہو, تمہارے پاس کتنے نبی آئے ہیں, فلہذا اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور کے پاس نبی آ ہی نہیں سکتا ہے. تو اس لیے فلہذا تمہارے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے کہ تمہارے پاس تو انبیاء آتے رہے ہیں. اور یحاجوکم عند ربکم, کوئی بندہ ہے جو تمہارے اوپر غالب آ سکے؟ تمہارے پاس تو اتنے نبی آئے ہیں. یہ خوش فہمی ان کو مار گئی ہے. 40,000 نبی ہمارے پاس آئے ہیں, اب بھی ہم جہنم میں جائیں گے, اب بھی ہم پر کوئی غالب آ جائے گا. اب دیکھیں ذرا رب کا جواب دیکھیں. اگر تمہارے پاس یہ دلیل ہے کہ تمہارے اوپر غالب بھی کوئی نہیں آ سکتا کیونکہ نبی تمہارے پاس آئے ہیں, تم نے نبیوں کی مانی کون سی ہے؟ جس نبی کو چاہا تم نے شہید کر دیا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک ہی بازار کے اندر یہودیوں نے کھڑے ہو کے صبح سے لے کر شام تک کتنے انبیاء کو شہید کر دیا تھا؟ 40 نبیوں کو یہودیوں نے سرے بازار سویرے سویرے شہید کیا ہے. اور سنگ دل کتنے, جس دن شہید کیا اسی دن دکانیں کھولی ہیں اسی بازار کے اندر. اتنی بھی ان کو شرم نہیں آئی ہے کہ ہم نے 40 نبی ایک ہی منٹ کے اندر جناب اسی بازار کے اندر شہید کر دیے. پھر 100 بندہ انہی انبیاء کا جو ہے وہ جب جانشین کھڑا ہوا تو شام کو 100 بندہ بھی شہید کر دیا. میں تم نے انبیاء کی ساتھ وفا کتنی کی ہے. تو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا. فرمایا قل ان الفضل بید اللہ, فرمایا جو فضل ہے نا وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. بید اللہ, فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جناب اعلیٰ تم ہی غالب رہو گے کیونکہ تم انبیاء کے وارث ہو,
یا تمہارے جیسے تمہارے پاس جو نبی آئے ہیں اس کے علاوہ کسی اور قوم کے اندر نہیں آئے ہیں فلہذا اس وجہ سے تم غالب ہو. نا ایسی بات نہیں ہے, یہ تو میرے رب کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دے. نبوت کسی کے کمائی تھوڑی جا سکتی ہے, یہ ٹھیکہ تمہارا ہے کہ تمہارے پاس ہی سب نبیوں نے آنا ہے. کیسا جواب دیا گیا یہودیوں کو؟ یہ تمہارا ٹھیکہ ہے کہ تم نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ جب سب نبی تمہارے پاس آئے ہیں تو آخری نبی تمہارے پاس ہی آئے, یہ ضروری تھوڑی ہے. یہ تو رب کا فضل ہے جسے چاہے نبی بنا کر بھیج دے, کیونکہ نبوت اور رسالت یہ کمائی نہیں جا سکتی ہے, یہ محض اللہ کا کرم ہے جسے رب چاہے عطا فرما دے. تو سارے نبی اگر بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں تو امام الانبیاء تو بنی اسماعیل کے اندر آئے ہیں. یہ تو میرے رب کی کرم نوازی جسے چاہے نبوت عطا فرما دے. میں یوتی ہے من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وجہ کیا ہے؟ واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. یختص برحمتہ من یشاء, وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے. اسے کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے کہ ہاں جی ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا ہے. اب یہودی اپنی من مانی کرے جی نہیں جی ہمارے اندر امام الانبیاء آنا چاہیے, بات تمہاری کیا اوقات ہے کہ تمہاری مانی جائے؟ یہ تو رب کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے, جسے چاہے آخری نبی بنا کے بھیجے. تو جس کو بنانا تھا میرے رب نے اپنا آخری نبی بنا دیا. تو یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ فضل والا بھی ہے اور عظیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.